جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 مارچ 2016 کو مصطفیٰ کمال بھائی اور میں کراچی میں آئے اور آ کر ہم نے ایک پریس کانفرنس کی. اس کے بعد ڈاکٹر صغیر، پھر رضا ہارون، پھر انیس ایڈوکیٹ، پھر وسیم آفتاب، پھر اشفاق منگی، پھر افتخار رنداوا، پھر محمد رضا، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا. اس کے بعد ہم حیدرآباد بھی آئے اور حیدرآباد میں بھی جس طرح ہمارا استقبال ہوا، پھر ہم ٹنڈولیار گئے، میرپور خاص، پھر 2 دفعہ حیدرآباد آئے، اور پھر 24 اپریل 2016 کو باغ جناح میں ایک تاریخی جلسہ ہوا. اور 1 مہینہ 1 دن کی پارٹی نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے ثابت کیا کہ جو ناممکن کام ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے. اور پاک سرزمین پارٹی نے اپنا تاریخی جلسہ کیا. اس کے بعد ہماری پہلی آمد حیدرآباد میں، پہلے تو میں حیدرآباد کے شہریوں کا، حیدرآباد کے رہنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح بھرپور انداز میں یہاں سے انہوں نے باغ جناح کے جلسے میں شرکت کی اور اس بات کو ثابت کیا کہ وہ لسانیت، عصبیت، صوبائیت، مسلک سے اوپر اٹھ کر پاکستانی بن کر اس پاک سرزمین کے قافلے میں شریک ہوئے. اور اب یہ قافلہ تنظیم سازی کی طرف چند لوگوں سے ہزاروں لوگ اور لاکھوں لوگوں میں تبدیل ہونے کے بعد یہ اپنی تنظیم سازی کی طرف پاک سرزمین پارٹی جا رہی ہے. اور اس سلسلے میں آپ نے اخبارات، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں یہ خبریں دیکھی ہوں گی کہ ہماری ایک ٹیم پنجاب گئی ہوئی ہے اور ایک ٹیم جو ہے وہ آج حیدرآباد بھی آئی ہوئی ہے. یہاں بھی اپنی تنظیم سازی کر رہے ہیں. حیدرآباد ڈسٹرکٹ اور حیدرآباد میں 3 تحصیلوں کا تنظیم نو کریں گے اور ساتھ میں انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں سکھر جائیں گے اور سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ دفاتر کا بھی افتتاح کریں گے اور اپنی تنظیم سازی بھی کریں گے. ڈسٹرکٹ اور یو سی اور ڈویژن لیول کی تنظیم سازی پورے سندھ بھر میں کریں گے. اسی سلسلے میں آج حیدرآباد آمد ہے اور جہاں پاک سرزمین کے اس قافلے میں لوگ شریک ہو رہے ہیں اسی طرح اس کی تنظیم سازی بھی تیزی سے جاری ہے. آج اس تقریب کا بنیادی مقصد، اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ آپ کے ذریعے پاکستان بھر کی عوام کو بتا سکے کہ اس پاک سرزمین کے قافلے میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں اور آج بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان، جس میں متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں، وہ آج پاک سرزمین پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں. چند نام لے لیتا ہوں، بقیہ تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے. اس وقت بھی جو ہے وہ سینکڑوں میں تعداد موجود ہے اور بقیہ انشاءاللہ ہم یہاں 2 دن ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے. اس میں سید شعیب جعفری جو سابق ایس ٹی سی ممبر بھی تھے اور سیکٹر انچارج بھی تھے، نعمت اللہ قریشی سابق جوائنٹ سیکٹر انچارج، معین بھائی سابق یونٹ ممبر، امجد حسین چیئرمین ہیں یو سی کے اور سابق سیکٹر ممبر بھی رہے ہیں، ارشاد احمد سابق یونٹ انچارج ہیں، عرفان ہیں سابق یونٹ انچارج ہیں، جنید بلاک انچارج ہیں، محمد جاوید فہیم ہیں بلاک انچارج ہیں، ارشد خان ہیں سابق کونسلر ہیں، جواد احمد شیخ ہیں بلاک انچارج ہیں، محمد طارق محمود یو سی کونسلرز ہیں، اور اسی طرح یہ سینکڑوں کارکنان ہیں. اور ابھی آپ سے میں جب پریس کانفرنس میں بات کر رہا تھا تو حالہ ناکہ سے ایک بڑی ریلی آئی ہے جس میں ہمارے پختون بھائیوں نے شرکت کی ہے. میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آج 3 مارچ کے بعد اور 23 مارچ 2016 کو پاک سرزمین پارٹی کا اعلان کیا گیا. آج اسے تقریباً جو ہے وہ 2 مہینے کے قریب بھی نہیں ہوئے اور یہ پارٹی پاکستان بھر میں پھیل رہی ہے. رضا ہارون اور افتخار رنداوا جو ہے وہ لاہور، گجرانوالہ اور اب ملتان میں موجود ہیں. اسی طرح ہم یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ 2 دن بعد ہم سکھر میں موجود ہوں گے اور انشاءاللہ اسی ہفتے کے اگلے ہفتے میں پاک سرزمین پارٹی کا مرکزی سیکریٹریٹ کراچی میں قائم ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوئٹہ جائیں گے اور خیبر پختونخوا کے شہر پشاور جائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 3 مہینے کے اندر اندر اپنی تنظیم سازی مکمل کریں اور پورے پاکستان بھر میں پاک سرزمین پارٹی کے مختلف آفیسز کھول دیں. اسی سلسلے میں نے پہلے عرض کیا تھا، آج جو ہے وہ یہاں پر آپ کے درمیان موجود ہیں اور یہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں اور 2 دن یہاں مختلف لوگ شرکت کریں گے. مختلف برادریوں کے مختلف پارٹیوں کے لوگ شرکت کریں گے.
تو ان سب کو میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا بھی آنا کے شکریہ ادا کرتا ہوں.